اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تاریخ 23 اپریل 2020 ہے۔ آیات کبریٰ 10 آیات کبریٰ کا ذکر حدیث میں آتا ہے جو پورے ہو چکے ہیں، جس میں نہیں 10 نہیں، اس کے 10 آیات کبریٰ میں سے پورے تو 8 ہو چکے ہیں، ابھی 2 باقی ہیں، لیکن دھوئیں کا تھوڑا ڈاؤٹ فل ہے۔ اگر دھوئیں کا ملا لیتے ہیں تو 9 ہو چکے ہیں، نہیں تو ابھی آپ ذرا غور کریں۔ پہلی آیات کبریٰ میں مسیح دجال کا خروج کرنا جو مرزا غلام احمد قادیانی اس کے خلیفہ ہیں، دوسرے میں عیسیٰ ابن مریم کا آنا پورے 1400 نشانوں کے ساتھ، جو میں آ گیا ہوں۔ میرا دعویٰ کوئی مسلمانوں میں نہیں، کیونکہ ان لوگوں نے انکار کر دیا، میں صرف یہودیوں میں، عیسائیوں میں، دوسرے غیر قوم میں تبلیغ کر رہا ہوں۔ تیسرے زمین کا دھس جانا جو کہ سونامی ایک ہو چکی ہے مشرق میں، پھر ایک مغرب میں یعنی جاپان میں، پھر ایک جزیرۃ العرب یعنی انڈیا میں، یعنی 3 یہ زمین کا دھس جانا اور 2 مسیح دجال کا آنا اور عیسیٰ ابن مریم کا آنا، یعنی ٹوٹل 5 نشانیاں۔ چھٹی نشانی دعوت من الارض کا ظاہر ہونا جو جبرائیل علیہ السلام مور بن کر گواہی دے چکے ہیں 2015 میں۔ 7ویں نشانی آگ کا نکلنا جو امیزن رین فارسٹ میں 200% سے زیادہ اس بار آگ لگی، اور کیلیفورنیا میں، لاس اینجلس میں، الگ الگ جگہ پر، جو کہ ایک اشارہ تھا عذاب شروع ہونے کا الارم۔ اور 8واں نشان یاجوج ماجوج جو چائنیز ظاہر ہو چکے ہیں 100%، وہی دھیریے اور ان کے پورے الائز جو سارے ورلڈ میں پھیلے ہوئے ہیں۔ تو آیات کبریٰ 10 ہیں احادیث میں۔ آپ اس سے پہلے کہ میرے 2 ویڈیو دیکھیے جس میں میں نے مسیح دجال نمبر 1 آیت کا بیان کیا ہے، پھر نمبر 2 جو ہے عیسیٰ ابن مریم کا آنا مہدی بن کر، یعنی مسیح ابن داؤد بن کر، جو کہ کلکی اوتار ہے، شیوا ہے، وامن اوتار، ورخا اوتار، دتاتریہ، زیوس کہا گیا ہے، میتریہ کہا گیا ہے، اور لارڈ شیوا کہا گیا ہے، الگ الگ قوموں میں، جو ایک ہی شخص ہے، جسے یونان میں اوسیرس کہا گیا، یونان میں جو ہے زیوس کہا گیا ہے، اور مصر میں اوسیرس کہا گیا ہے، جسے میراکو بنسو بھی کہا گیا ہے، جسے جیسر خان بھی کہا گیا ہے تبت میں، جسے اہورا مازدا سے اوشان کہا گیا ہے پارسیوں میں، وہی ایک ہی شخص جو میں آ چکا۔ مسیح دجال مرزا غلام احمد قادیانی اس کے خلیفہ ہیں، فرعون جیسی جھوٹے مسیح کی ریاست۔ مسیح دجال ایک، دوسرا نشان میرا آنا جو ہو گیا، تیسرا ذرا غور کریں، پہلا نشان مرزا غلام احمد قادیانی اس کے خلیفہ، فرعون جیسی ریاست، جنہوں نے بنی اسرائیلیوں کو اپنا غلام بنا لیا ہے ساری دنیا میں، سمجھ رہے ہیں آپ۔ دوسرا بنی اسرائیلی میں 2 قسم کے ہیں، ایک وہ جو میرا پچھلے جنم میں انکار کیے تھے، اور وہ جو انکار نہیں کیے تھے، وہ الگ، جیسے پٹھان لوگ ہیں وہ مسلمان ہیں وہ الگ ہیں، لیکن وہ لوگ جو انکار کیے تھے وہ جماعت احمدیہ میں اللہ نے جمع کیا، جیسے اس نے تورات میں وعدہ کیا تھا کہ میں بنی اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو جمع کروں گا، اور اس نے انہیں جھوٹے مسیح کے حوالے کیا تاکہ پہچان سکے وہ کہ اصلی اور نقلی میں فرق کیا ہے۔ سمجھ میں آگے بات۔ آیات کبریٰ ذرا غور کریں، مسیح دجال خروج ہو گیا، میں مسیحا ابن داؤد آ گیا کل کی اوتار سارے جہاں کے لیے۔ تیسرے نشان 3 سونامیز کا آنا، دیکھیے آپ، مشرق میں، مغرب میں اور جزیرۃ العرب میں، یعنی انڈین سونامی بھی کہا گیا، جسے کرسمس سونامی بھی کہا گیا 2004 میں، میٹافوریکل تھا، جزیرۃ العرب سے مراد تھا دوسرا پیننسولا جو کہ ہندوستان۔ سمجھ میں آگی بات آپ کے۔ 5واں نشان ہو گیا۔ چھٹا نشان دعوت من الارض کا نکلنا، جبرائیل علیہ السلام کا مور بن کر گواہی دینا جو ہو گیا، جس کی نیوز ساری دنیا میں پھیلی لیکن لوگ ایمان نہیں لائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا تھا، اللہ نے خود کہہ دیا تھا سورہ نمبر 27 آیت نمبر 82 میں کہ لوگ آیات کبریٰ کا انکار کریں گے، تب اللہ تعالیٰ جانور نکالے گا، اللہ کے نشانیوں کا انکار کریں گے۔ کون سے؟ قرب قیامت کے، جس میں انکار کس کا کیا جاتا ہے؟ اللہ کے خاصب کا کیا جاتا ہے، یعنی عیسیٰ ابن مریم کا انکار کیا جائے گا، کیونکہ وہی بتائیں گے مسیح دجال کون ہے، وہی بتائیں گے نشانیاں کون سی ہے، وہی بتائیں گے پھر دعوت من الارض کون ہے۔ تو اللہ نے کہہ دیا تھا کہ لوگ یقین نہیں کریں گے، تب نکلے گا دعوت من الارض، اور وہ ظاہر ہوا مور بن کر، جبرائیل علیہ السلام دے چکے گواہی۔ تو 10 آیات کبریٰ میں سے 8 مکمل ہو چکے ہیں۔ 8واں نشان یاجوج و ماجوج جو کہ چائنیز ظاہر ہوا ہے، جس کے ناک سے نکل کے کیڑا حلق میں جاتا ہے، اور پھر کورونا وائرس کووڈ-19
پھر وہ لوگ مرے اور وہ نشان ہوا، ساری دنیا میں لاک ڈاؤن ہوا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ تو لاک ڈاؤن ہونا اور محروس ہو جانا مسیح میں اور میرے اہل ایمان والوں کے ساتھ ایک جگہ، اور پھر اللہ تعالیٰ میری دعا پر ان کو ظاہر کرنا، اور وہ لوگوں کو ظاہر کرنا ضروری تھا۔ یہ دنیا کو نہیں معلوم تھا کہ کون ہے یاجوج ماجوج، ایک مسٹری بنی ہوئی تھی، لیکن اب پروف ہو چکا ہے۔ اب رہی بات ذوالقرنین کی، اور دیوار وہ کون سی ہے اس کی اہمیت نہیں رہ جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ اصل تھے یاجوج ماجوج جو ظاہر ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ میں مسیح ابن داؤد آ چکا ہوں۔ 10 آیات کبریٰ میں بیان کر رہا ہوں اس ویڈیو میں۔ کتنے؟ 10۔ پہلا، مسیح دجال کا آنا، مرزا غلام احمد خادم اس کے خلیفہ، پورے 6 کا ذکر موجود ہے۔ اب پہلا میرا ویڈیو دیکھ لینا، ٹھیک ہے؟ مسیح دجال کا خلیفہ بھی مسیح دجال ہوتا ہے۔ دوسرا، مسیح ابن داؤد میرا آنا۔ تیسرا، سونامی 1، سونامی 2، سونامی 3۔ چوتھا، پانچواں ہو چکا ہے، یعنی تیسرا، چوتھا، پانچواں۔ چھٹا، دعوت من الارض کا نکلنا۔ ساتواں، آگ کا نکلنا۔ آٹھواں، یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا۔ اب 9واں نشان، اگر وہ دھواں یا جو امیزن یعنی دھواں جو یعنی جو اللہ اکبر جو آگ کے ساتھ ظاہر ہوا ہے رین فارسٹ میں، وہی اگر ہے تو وہاں پر 9 ہو جاتے ہیں نشان۔ نہیں اگر ہے، کیونکہ یہ اس میں تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ ہے مجھے، ابھی تک میرے ساتھ کلیئرنس نہیں ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب قرآن کی آیت بھی ہے دخان، ٹھیک ہے؟ لیکن اب ایک نشانی امپورٹنٹ ضرور بچی ہوئی ہے، وہ ہے سورج کا الٹا نکلنا، ظاہر ہونا۔ یہ بھی آیات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمہیں میں سے تم کو آیات بتائیں گے، نشانیاں بتائیں گے قرب قیامت۔ 300 نشانیاں چھوٹی صغرا الگ ہیں جو ہو چکی، یہ آیات کبریٰ ہیں وہ بھی ہو گئی ہیں الحمدللہ، اس میں 8 مکمل ہو چکی ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب لوگوں کو یقین نہیں آ رہا، ابھی بھی لوگ یاجوج ماجوج ادھر ادھر ڈھونڈ رہے ہیں، غلطی کر رہے ہیں۔ لفظ مسیح دجال آیا ہے، یعنی جھوٹا مسیح۔ اب اسے صرف لوگ دجال دجال کہہ رہے ہیں، ان کی غلطی ہے۔ مسیح دجال مرزا غلام احمد خادم اس کے خلیفہ فرعون جیسے ایک جھوٹے مسیح کی ریاست ظاہر ہو چکی ہے، جنہوں نے سارے جہاں سے بنی اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو اپنے گروپ میں جمع کیا ہے۔ نسل ہے یہ، لیکن ایمان سے وہ مسلم ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جو غلام بن گئے مسیح دجال کے، یعنی جھوٹے مسیح کے۔ تو مسیح دجال پوری ایک خلافت ہوگی، یہ لکھا ہوا ہے 2 ایزدراس چیپٹر نمبر 11 میں بھی، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، اور یہ لکھا ہوا ہے ریویلیشن چیپٹر نمبر 13 میں بھی، جس کو اینٹی کرائسٹ ٹریبل 6 کہتے ہیں۔ ذرا غور کر لیجیے، وہی اس کا ذکر آتا ہے احادیث میں کہ مسیح دجال۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہوگی آپ کو؟ تو مسیح دجال ایک جھوٹے مسیح کی ریاست ہے۔ صرف آپ دجال اگر بولیں گے تو کنفیوز ہو جائیں گے، الدجال یا مسیح دجال۔ تو الدجال بھی بولیں گے تو خاص مخصوص دجال، لیکن آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو لفظ آیا ہے حدیث میں مسیح دجال، یعنی جھوٹا مسیح، جو کہ مسلمانوں میں سے نکلے گا، جس کی شباہت بالکل مومن کی طرح ہوگی، لیکن وہ ہوگا بہروپیہ، وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا، ساری دنیا میں ایک ریاست قائم کرے گا، جھوٹے مسیح کی ریاست، فرعون جیسی ریاست، اور پورے بنی اسرائیلیوں کو دنیا سے جمع کرے گا، اور وہ ہے مرزا غلام احمد خادم اس کے خلیفہ۔ خلیفہ بھی مسیح دجال کا مسیح دجال ہی ہوتا ہے، فرعون جیسی ایک ریاست، کیونکہ فرعون ایک نہیں کئی ہوئے تھے۔ میری بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ 10 آیات کبریٰ اگر آپ کو سمجھ میں آیا ہے تو ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے بھی 2 ویڈیوز ضرور دیکھ لیجئے۔ آیات کبریٰ میں 8 100% ظاہر ہو چکے ہیں، یاجوج ماجوج 8ویں وہ نشانی جو میں نے ڈکلیئر کیا 7 اپریل 2020 کو، اور یہ اللہ کی طرف سے کنفرمیشن ہو چکا۔ مسیح دجال کا خروج ہو چکا، میرا آنا ہو گیا، 3 طرف زمین دھس گئی، آگ کا نکلنا، پھر یاجوج ماجوج کا ظاہر ہو جانا، کووڈ-19 وائرس کے ذریعے وہ ظاہر ہو چکا ہے۔ مسیح دجال بھی آ گیا، میں بھی آ گیا، دعوت من الارض بھی نکل گیا، یاجوج ماجوج بھی ظاہر ہو گئے۔ اب عذابوں کا ہی وقت ہے، اور خبردار و ہوشیار، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 1.5 دن کا وقت دیا تھا، یعنی 1500 سال خمری، وہ مکمل ہو رہے ہیں۔ اب 10-15 سال جو بھی بچے ہوئے ہیں، اس میں یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی مسیحا آئے اور کوئی دعویٰ کرے، کیونکہ وقت ہو چکا۔